ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے ہمیں تو پہلے ہی سب کچھ آتا ہے، ہم تو سب اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ تو آیت اتری، انہیں کہیے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت دو، اور وہ ثبوت کیا؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ورنہ تم خود سے خود کہتے رہو ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، حقیقت میں نہیں۔ حقیقت میں اللہ کا پیارا کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبت کے علاوہ تمہارے گناہ بھی ڈھانپے جائیں گے، معافی بھی مل جائے گی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ یوحنا کی عبارت ہے، اور یہ جو مددگار ہے اس کے لیے انگریزی انجیل میں لفظ کمفرٹر آتا ہے۔ کمفرٹر کا کیا مطلب ہے؟ تسلی دینے والا، آرام دینے والا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سب لوگ کرتے ہیں، ہر دین کے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کسی محبت کو بھی قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ آئے، جب تک آپ کے رول ماڈل کو نہ اختیار کیا جائے، آپ کی سنت کی پیروی نہ کی جائے۔ تو جس شخص کو یہ شوق ہو کہ اللہ اس سے محبت کرے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنی عادات کو، اپنے طریقوں کو، اپنے رہن سہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ڈھال لے۔ وہ کسی نے بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ علامت حب القرآن، اور قرآن سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ حب النبی۔ قرآن کیا پیدا کرتا ہے انسان کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتا ہے۔ وہ علامت حب النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حب السنہ، سنت کی محبت سے۔ جس شخص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کے اندر لازماً آپ کی سنت، آپ کے طریقوں پر بھی عمل کی محبت ہوگی۔ محبت ہوگی، صرف مجبوری نہیں کہ وہ پڑھا تھا اور ہوم ورک ملا تھا تو کر لیں، نہیں، وہ محبت سے کرے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محبت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ اطاعت کا۔ کیونکہ جس سینے میں کسی کی محبت ہو اس میں اس کی مخالفت یا اس کے حکم کی مخالفت نہیں ہوا کرتی، محبت اطاعت لاتی ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے، پھر بات بھی مانتے، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانا کرتا ہے، اس کو بات ماننی پڑتی، ورنہ محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ۔ تو سنت سے محبت خود بخود ہو جاتی ہے پھر، اور اللہ کی محبت اور قرآن کی محبت اور نبی کی محبت اور نبی کی سنت کی محبت کب ہوتی ہے؟ جب آخرت سے محبت ہوتی ہے، جب انسان کا دل دنیا سے زیادہ کس کی طرف چل پڑتا ہے؟ آخرت۔ یعنی قرآن سے، رسول سے، سنت سے کب محبت ہوگی؟ جب آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کی محبت ہوگی۔ کیوں؟ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب انسان کو فکر آتی نا، ہے میرا حساب ہوگا، پچھلی آیت میں آپ دیکھیں، بالکل متصل پچھلی آیت میں، کہ وہاں ہر شخص کو اس کا کیا کرایا سب سامنے پائے گا۔ انسان سوچتا ہے پھر میں کیا کروں، مجھے کوئی رستہ ملے، جو قرآن کی طرف آتا ہے، قرآن کھولتا ہے تو کہتے ہیں اس کی سمجھ آنی چاہیے، رسول کی ضرورت پیش آتی، پھر اس کی سنتوں کی طرف انسان چلتا ہے، تو ایک سیکوینس بن جاتا ہے۔ یہ سب صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر آخرت کی فکر ہو۔ اچھا، آخرت کی فکر انسان کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، بیزاری نہیں۔ دیکھیے، بیزاری اور بے رغبتی میں فرق ہے۔
بے رغبتی کیا ہے؟ جیسے کل ہم نے پڑھا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین اینڈ سو آن آخر تک. محبت تو ہے، وہ بیزاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی کشتی کے نیچے رہے، کنٹرول میں رہے، اندر نہ آنے پائے، دل میں نہ جم جائے، بس ضرورت رہے. دنیا ضرورت کی حد تک رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے، اسے دنیا سے بے رغبت ہونا پڑتا ہے. یعنی دنیا کے کاموں سے اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے، اور کن کاموں کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی؟ آخرت کی، ٹھیک ہے. اور دنیا کی بے رغبتی کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان بس ضرورت کے ساتھ زندگی بسر کرے، یعنی ضروریات کی طرف جائے، لگژری کی طرف نہیں. کیونکہ اگر لگژری کی طرف گیا تو آخرت کی قیمت پہ جائے گا. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اور اللہ غفور الرحیم ہے کس کے لیے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے. اچھا، اتباع اور اطاعت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اطاعت ہوتی ہے کسی کا حکم سن کے بات ماننا، اور اتباع ہوتا ہے بغیر سنے ماننا. آپ دیکھیے کہ جس شخص کو دوسرے سے دلچسپی ہوتی ہے نا، وہ صرف اس کے کہنے کو نہیں، صرف اس کے قول کو نہیں، اس کی سوچ کو بھی وہ پڑھنے لگتا ہے، یا نہیں؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کو صرف اس کی بولی ہوئی باتیں نہیں، کون سی باتیں بھی سمجھ آنے لگتی؟ جو اس کے دل کی ہوتی، جو وہ نہ بھی بولے وہ بھی سمجھ آنے لگتی. یہی محبت کی علامت ہوتی. پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ محبت دلچسپی کو جنم دیتی ہے نا. وہ آپ کو دلچسپی ہو جاتی ہے، جب دلچسپی کسی چیز سے ہو جاتی ہے تو اس کے ظاہر سے انسان ہٹ کے اندر تک چلا جاتا ہے، گہرائی میں باتیں سمجھنے لگتا ہے جو اس کے بغیر نہیں آتی سمجھ. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہر بات بول کر ہی بتائی جائے تو یہ کوئی گہرے تعلق کی علامت نہیں ہوتی. کچھ باتیں انسان صرف نظر سے سمجھ جاتا ہے، کچھ باتیں انسان کی شکل سے، چہرے سے، رویے سے، معاملے سے سب سمجھ آنے لگتی ہیں، یا نہیں؟ کہتے ہیں نا ماں کا اشارہ ہی کافی ہے، ان کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. یعنی گہرا تعلق جو ہے اس میں زبان کا استعمال کم کرنا پڑتا ہے.